بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ اس وقت نکاح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عنقریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ادا ہوگی. اس موقع پر ہم سب کو کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد النکاح من سنتی کا مطلب سمجھنا چاہیے. ہم اسے شادی کے کارڈ اور رخے پر بھی لکھتے ہیں اور نکاح کے خطبے میں بھی سنتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. جس چیز کے ساتھ سنت کا لیبل لگ جائے وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، میری سنت ہے، تو یہی چیز اس کی اہمیت کو بڑھاتی ہے. اور دنیا میں ہر مذہب میں شادی ہوتی ہے، ہر مذہب میں لوگ رشتے زوجیت میں بندھتے ہیں، لیکن ان سب شادیوں کو اور ان سب نکاحوں کو حضور سے کوئی نسبت نہیں ہے. اس لیے ان شادیوں میں کیا برکت ہوگی نہیں ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اگر شادی کر رہا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ حضور کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا ہے اور اپنی بارگاہ میں اسی عمل کو قبولیت کا درجہ دیا ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. آپ نماز کتنی اچھی پڑھیں، اگر سنت کے خلاف پڑھیں گے تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے. حالانکہ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، لیکن رسول اللہ کی سنت کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے. تو نکاح اسلام کے اندر ایک انتہائی بابرکت عمل کا نام ہے. اب اس سنت سے کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں. دنیا میں شادی بیاہ ہوتی ہے، یا ہم میں سے بہت سے مسلم نوجوان بھی جب شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر صرف یہ بات ہوتی ہے کہ نکاح ہوگا، شادی ہوگی، بیوی ملے گی، عیش مستی کریں گے، گھومنے پھرنے جائیں گے. یہ نکاح کے اور سنت کے بڑے مقاصد میں سے نہیں ہیں. جب حضور نے اس کو اپنی سنت قرار دیا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسی شادی کی، اپنی بچیوں کی کیسے شادی کرائی، صحابہ کرام کی کیسے شادیاں ہوئی، آپ کے گھر میں جو بچے پلے بڑھے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، ان کی شادیاں کیسے ہوئی؟ کیونکہ حضور پیغمبر تھے تو پیغمبر کے ساتھ آپ باپ بھی تھے، آپ خود نکاح کرنے والے شوہر بھی تھے، آپ صحابہ کی تربیت کرنے والے بھی ہیں، تو کیسی شادیاں ہوئی ان کو دیکھنا ضروری ہے سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، ازواج مطہرات کی، بنات مطہرات کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور نکاح کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ بھی جب جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے اور جانیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارا سماج آج جو مسلم سماج ہے، ہمارا سماج نکاح کے معاملے میں تو صحابہ کے سماج سے بہت دور ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے تھے، مدینے کی آبادی اس وقت بہت بڑی نہیں تھی، آج جتنا مدینہ ہے، مختصر آبادی تھی۔ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً۔ آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن تمہاری شادی ہو گئی؟ ان کے کپڑے پر ایک رنگ لگا ہوا تھا، عرب میں اس زمانے میں شادی کے موقع پہ وہ رنگ لگایا کرتے تھے۔ پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ اب یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مدینے میں رہتے ہوئے صحابی رسول نے رسول کو اپنے نکاح کی اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا، اور پیغمبر اس سے ناراض بھی نہیں ہوئے کہ ارے میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، تم نے مجھے اطلاع بھی نہیں کی اور نکاح کر لیا۔ حالانکہ مسجد نبوی میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حجرہ عائشہ وہیں قریب میں ہے، حضور ہی امامت فرما رہے ہیں، اتنے قریب ہونے کے باوجود حضور کو اطلاع نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نکاح سادہ ہونا چاہیے، تکلفات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی کو اطلاع دینے کی نوبت نہیں آئی تو کوئی حرج نہیں، نکاح ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تاریخ پہ تاریخ بڑھتی ہے، بیٹی نہیں آنے والی ہے، فلاں سعودی میں رہ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، رشتہ ہو چکا ہے لیکن فلاں کی تاریخ نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے رشتہ مؤخر ہو رہا ہے۔ یہاں پیغمبر کو اطلاع نہیں ہے اور صحابی نے ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ صحابہ وہ تھے کہ حضور وضو فرماتے تھے تو اعضاء سے گرنے والے پانی کو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ معلوم ہوا کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے رشتہ دار کو بلانا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب اس سنت سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نکاح عبادت ہے، کیونکہ جو چیزیں سنت ہیں وہ عبادت بھی ہوں گی، اللہ کا قرب بھی ہوگا اس میں، اللہ کی رضا بھی ہوگی اس میں۔ اب دیکھیے نکاح کو ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا، بس شادی بیاہ ہے، میاں بیوی ملتے، اولاد ہوتی، صرف یہاں تک نہیں، عبادت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو بتاؤں،
5 وقتہ نماز مسجد میں ہوتی ہے. نکاح کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ مسجد میں کرو. معلوم یہ ہوا کہ نماز اور نکاح ایک جیسے دکھ رہے ہیں. نماز بھی عبادت, نکاح بھی عبادت. اور کوئی کام مسجد میں کرنے کو نہیں کہا گیا. ولیمہ مسجد میں کرو یہ نہیں کہا گیا. رشتہ مسجد میں بیٹھ کر طے کرو یہ نہیں کہا گیا. لیکن نکاح کو مسجد میں کرو اس کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادت ہے, مسجد میں جا کر کرو. نماز ہوتی ہے, نماز کا اعلان ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے, لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز ہونے والی. نکاح کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تشہیر کرو, اس کا اعلان کرو. اب ہمارے یہاں اعلان کا رواج کارڈ کے ذریعے ہے. اگر اسراف نہ ہو تو وہ بھی چلے گا. بہت مہنگا کارڈ نہیں ہونا چاہیے. اطلاع دینے کی حد تک کارڈ اور روکا چھپا سکتے ہیں, لیکن ایک ایک روکے میں 500 روپے 400 روپے خرچ کر دینا یہ حضور کی سنت نہیں, یہ وہ نکاح کی سنت نہیں. معمولی روکے کے ذریعے بھی نکاح کی اطلاع ہو سکتی ہے. نماز کا اعلان بھی ہو رہا, نکاح کا اعلان بھی ہو رہا. معلوم ہوا کہ عبادت ہے. جمعے کی نماز ہوتی ہے, اس کے لیے خطبہ دیا جاتا ہے. نکاح ہوتا ہے, اس کے لیے بھی خطبہ دیا جاتا ہے. تو کتنی چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح عبادت ہے, نکاح سنت ہے. اب ہمیں جب معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے, عبادت ہے, تو کوئی عبادت اور کوئی سنت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ ہمیں جو سمجھ میں آ رہا وہ کر لیں. آپ نماز میں تو ایسا نہیں کرتے کہ جیسے چاہے ویسے نماز پڑھ لیں. زکوٰۃ, روزہ, حج آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ عبادت ہے وہ, آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. نکاح بھی عبادت ہے, نکاح بھی سنت ہے. تو پھر اس میں ہم نے ساری چیزیں اپنی طرف سے کر لی اور کبھی پوچھا بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے. ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے تو حضرت فاطمہ کی شادی کیسے ہوئی, ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے تو حضرت علی کی شادی کیسے ہوئی, ہم خود شادی کر رہے ہیں تو حضور کی شادی کیسے ہوئی. یہ سوچنا اور سیکھنا النکاح من سنتی کا پیغام ہے. حضور نے جو کہا میری سنت ہے, تو اس میں یہ پیغام دیا کہ میرا امتی سوچے کہ جب یہ سرکار کی سنت ہے تو ہمیں سنت کا علم ہونا چاہیے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز, نکاح جب ہوتا ہے تو ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے, اور اکیلے نکاح نہیں ہو سکتا. لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے, ایک رشتہ زوجیت کا ہوا, پھر اس رشتے کے نتیجے میں ایک سسرالی رشتہ پیدا ہوا, ادھر ساس بہو کا رشتہ پیدا ہوا, دیور بھابھی کا رشتہ پیدا ہوا, اور مختلف رشتے پیدا ہوں گے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی رشتے وجود میں آتے ہیں تو ان کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. جب بھی کوئی چیز دو آدمی سے ملے گی تو اس کے لیے اسلام نے قانون بنایا. آپ کو خرید و فروخت کرنا ہے, اسلام کا ایک قانون ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, الگ قانون ہے. کوئی بھی کام جب ایک سے زائد لوگ مل کر کریں گے تو اسلام نے اس کے لیے قانون بنائے ہیں, حقوق بنائے ہیں. ایک مسلمان جب ان حقوق کی رعایت کرتا ہے تو زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے, اور ان حقوق کی رعایت نہیں ہوتی ہے تو زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. ایسے موقع پر خاص طور سے میاں بیوی کو, اور خاص طور سے میاں بیوی کے والدین کو, اور خاص طور سے میاں بیوی سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں ان رشتے داروں کو اپنے اپنے حقوق پہچاننے چاہیے. اب نوشا کی ذمہ داری ہے کہ وہ
مفتی صاحب سے، امام صاحب سے یا جو بھی جانکار ہیں ان سے پوچھے کہ میں اب شوہر بن گیا، میرے کیا حقوق ہیں۔ بیوی بھی معلوم کرے اپنے شوہر کے واسطے سے، اپنے باپ کے واسطے سے، اپنی ماں کے واسطے سے کہ اب میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ساس بھی معلوم کرے، سسر بھی معلوم کرے، سارے رشتہ دار اب چوکنا ہو جائیں کہ ایک نئی ذمہ داری آ گئی۔ اب شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ظاہر ہے چھوٹی سی مجلس میں اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں اشارے میں کہوں 2-3 باتیں۔ یہاں بچی کے والدین بھی ہوں گے، وہ والدین بھی ہوں گے جو اپنی بچی کا رشتہ کرنے والے ہیں، وہ اپنی بچیوں کو بتائیں۔ حضور ایک روایت صرف سناؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر خواتین سے کہا، کیا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، کہ جو بیوی، جو عورت 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہو داخل ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے۔ اب یہاں رک کے میں تھوڑی سی کہوں، نکاحی کے دن نماز چھوڑ جاتی، آغاز ہی ہو رہا ہے نماز چھوڑنے سے، فنکشن ہال میں اتنی دیر ہو جا رہی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے، تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ روزانہ کا کام ہے۔ روزہ رکھے جو سالانہ کام ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اب وہ کسی کی امانت ہو چکی ہے، وہ کسی اور سے باتیں نہ کرے، کسی اور سے کوئی غلط رشتہ قائم نہ کرے، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور چوتھا کام، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اپنے شوہر کو بڑا مانے۔ ظاہر ہے کسی کی اطاعت اسی وقت کریں گے جب اس سے محبت بھی کریں، اس کو بڑا بھی سمجھیں، تو شوہر کو بڑا سمجھے، اس کی باتوں کو مانے، اس کے غصے کو زیادہ ٹینشن کا ذریعہ نہ بنائے، برداشت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے۔ 4 کام، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اور شوہر کی اطاعت کرنا۔ اب سوچئے شوہر کا کتنا حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کر رہی ہے تو جنت کے جو دروازے ہیں، 7-8 دروازے ہیں، وہ جس سے چاہے اس سے جا سکتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ دوسری چیز، شوہر کے ذمے جو بیوی کے حقوق ہیں، قرآن کریم کی آیت سناؤں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، کہ اے شوہروں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ساری مردانگی بیوی کو نہ دکھاؤ، باہر تو بہت بڑے نرم ہیں اور اندر آ کے بہت گرم ہو جاتے ہیں، یہ مزاج شوہر کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمازی کو اچھا نہیں کہا، روزے دار کو اچھا نہیں کہا، حاجی کو اچھا نہیں کہا، کہا جو عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا پھر بھی اس نے تعریف کی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، وقت پر کھانا نہیں ملا، سالن نہیں ملا، کپڑے تیار نہیں ملے، پھر بھی اس نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو وہ اچھا آدمی ہے، اسے حضور نے اچھا کہا۔ تو اچھائی کا معاملہ کرنا، بیوی کے نام نفقے کا خیال رکھنا، اس کی خامیوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کرنا، خوبیوں پہ نظر رکھنا۔ کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جس میں خالی برائی ہی برائی ہو، اچھائیاں بھی ہوں گی، ان اچھائیوں کو دیکھنا۔ اچھائیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ قرآن نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں بیویاں ناگوار لگے، اچھی نہیں ہے، صورت اچھی نہیں ہے، کوئی اور عیب پیدا ہو گیا، تو اب
بدلنے کی فکر نہ کرو، طلاق دینے کی نہ سوچو۔ کیا سوچو ایسے موقع پر؟ فرمایا عسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کہ تم کسی چیز کو خراب سمجھ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس میں کوئی خیر رکھے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ اس عورت میں کیا خیر ہے، اس سے کیا برکتیں پھیلیں گی، تمہیں نہیں معلوم ہے، تم یہ سوچ کر برداشت کر لو۔ صبر اور تحمل، یہ دونوں چیزیں شوہر کا وہ خوبصورت اور وہ اچھی چیز ہے جس کی بنیاد پر گھر کا ماحول جنتی ماحول ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں عجیب بات لکھی کہ اگر بیوی کا چہرہ خراب ہو گیا، بیوی کی عادتیں خراب ہو گئی، ہمیں اب اچھی نہیں لگ رہی ہو، پھر بھی برداشت کرو، اس کی خرابیوں کو برداشت کرو، صبر کرو۔ کیوں؟ وہ خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے کیسے؟ ہو سکتا ہے وہ خدمت گزار ہو سکتا ہے یہ سوچ کر کہ میری ان تمام برائیوں کے باوجود شوہر مجھے آنکھوں پہ بیٹھائے ہوئے، سر پہ بیٹھائے ہوئے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ آپ پیسوں کے بل بوتے پہ حسن و جمال لا سکتے ہیں گھر میں، لیکن اچھے اخلاق اور اچھی عادت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ چیز اس میں ہو، آپ کے دنیا کا بھی فائدہ ہوا، اور سب سے بڑا فائدہ جو دین کا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی اولاد پیدا ہو۔ اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کی دو حالتیں ہیں، ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی مر گئی، تو وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر آپ نے اس بیوی کو طلاق دے دیا ہوتا، دوسری بیوی سے اولاد ہی نہیں ہوئی، تو مرے گی کیسے؟ اگر بچپنے میں نابالغی سے پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا جو آپ کی اس بدصورت اور بد اخلاق بیوی کے پیٹ سے پیدا ہو، اگر وہ بچپنے میں مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 اولاد ہوئی اور نابالغی کے زمانے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا 2 اولاد، کہا 2 بھی ہو تب بھی۔ ایک اور کھڑے ہوئے، کہا 1 اولاد مر جائے تب، کہا 1 بھی مر جائے تو وہ بھی اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہاں تک نہیں، آگے روایت میں ہے کہ اگر حمل سے ہوئی اور روح پھونکے جانے سے پہلے حمل ساقط ہو گیا، تو بچے کی ناف سے جو ماں جڑی رہتی ہے، نال جو ہوتی ہے، فرمایا کہ بچہ اپنی اس نال سے، ناف جو ماں سے جڑی رہتی ہے پیدائش کے بعد جس کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ اپنی اس نال سے کھینچ کر اپنی ماں کو جنت میں داخل کر دیتا۔ بات سوچنے کی، ہم نے بیوی کو بھگا دیا، طلاق دے دی، اور وہ ہماری اولاد کا ذریعہ بن کر کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی۔ اچھا چلیے اولاد مری نہیں، مرتی تو بھی یہ اتنا بڑا فائدہ، بڑی ہو گئی، زندہ رہی، ہو سکتا ہے حافظ قرآن بن جائے، ہو سکتا ہے عالم بن جائے، ہو سکتا ہے قوم اور ملت کا کوئی بڑا کام کر جائے جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ صبر اور تحمل کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس گھر میں جو اور رشتہ دار ہیں، ساس ہے، سسر ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان سب کو بھی اپنے اپنے حقوق پہچاننے چاہیے، اور بات بات پر جھگڑا، بات بات پر طلاق کی نوبت یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ طلاق کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں سے سب سے خطرناک چیز طلاق ہے۔ اور آج کے نوجوان ایک سانس میں 10 مرتبہ طلاق 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 بول دیتے ہیں۔ کیا تماشا ہے؟ طلاق اس لیے نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں، طلاق مجبوری کا نام ہے۔ آپ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے طلاق استعمال کریں، یہ بیوی پر ظلم ہے۔ اس لیے طلاق سے تو بالکل توبہ کر لینی چاہیے، صلح کرنی چاہیے، بڑوں سے معاملات حل کرنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس نکاح کو سنت کے مطابق انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس رشتے میں